اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن کثیر منہم فاسقون۔ یہ 4 آیات مبارکہ ہیں 78 سے 78 سے لے کے 81 تک۔ سورہ مائدہ 6 سپارہ۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ منع نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ وہ خود بھی کرتے تھے نا، وہ خود بھی وہی کام کر رہے ہوتے تھے تو دوسروں کو بھی نہیں منع کرتے تھے۔ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ اور تنبیہ فرما رہے ہیں۔ بہت برا ہے، لبئسا، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے یعنی ان کی جانوں نے، ان لوگوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا قرآن و سنت کی صورت میں، تو ان کو دوست نہ بناتے۔ کس کو؟ کافروں کو، اس لیے بریکٹ میں ہے۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ کتنے نافرمان ہیں؟ کثیر تعداد نافرمانوں کی ہے۔ کثیر کون ہے؟ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لعنا یہ مجہول کا صیغہ ہے، ان پر لعنت کی جا چکی۔ دیکھیے یہاں پر یہ آیت مبارکہ کا ربط کیا ہے؟ پیچھے سے آپ پڑھتے آئے ہیں نا کہ جو کام ان کو منع کیے گئے تھے سارے وہی کرنا انہوں نے عادت بنا لی تھی۔ ان کو منع کیا گیا کہ خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جن لوگوں نے یعنی اپنے خواہشوں کے مطابق اپنی گمراہی کو پسند کر لیا، اور دین کو یعنی کھیل کود نہ بناؤ، دین میں غلو نہ کرو۔ اور ان کو یہ بھی منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو مت پکارو، ایسے لوگوں کی پوجا مت کرو جو اپنے نفع اور نقصان کے خود کچھ مالک نہیں، کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس مولا کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور خود بھی گمراہی پہ بالکل کیا ہو گئے؟ بالکل اٹل جم گئے، قائم دائم ہو گئے۔ تو ان پر پھر لعنت ہوئی کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے نہ تو مقام کو سمجھا، مرتبے کو سمجھا، نہ ہی ان کی فرما برداری کی، نہ ان کے راستے کو اختیار کیا، نہ ان کی سپورٹ کی، ان کا ساتھ دیا۔ طرح طرح سے ان کو اذیتیں دیں، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، ان کی باتوں کو اگنور کر دیا، رد کر دیا، مانا ہی نہیں دین کی باتوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا، جو ہفتے کے دن انہوں نے اختیار کیا تھا اور ان کو عبادت کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس دن شکار کرنے لگ گئے، اس کی نافرمانی کی۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ان لوگوں پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید سب آسمانی کتابوں میں لعنت کی گئی۔ پھر اپنے زمانے میں ان کے جو حالات تھے انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برے کاموں میں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے، یعنی یہ ایک دوسرے کو گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تاکہ ان جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگوں کو ان سے عبرت حاصل ہو، ان سے باز رکھا جا سکے کہ بلا شبہ وہ برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ لا یتناہون، کانوا لا یتناہون، تناہی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تناہی انتہا، بمعنی انتہا یعنی باز آ جانا، رک جانا، یعنی جو اعمال بد وہ کیا کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے۔ لاکھ سمجھاؤ، سرکش گھوڑے کی طرح نافرمانی کی راہ پر سر پٹ دوڑے چلے جاتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ بظاہر تو ہمیں خبر دے رہی ہیں پچھلی قوموں کی، لیکن اس میں سبق ہمارے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، خبر پہلوں کی ہے اور سبق پڑھنے والوں کی، موجودہ لوگوں کی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے سبق دیا گیا ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ یہ صیغہ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، اب رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو منع بھی کرو، برائی سے خود بھی باز رہو اور دوسروں کو بھی منع کرو، یعنی ایک دوسرے کو، میں آپ کو منع کروں، آپ مجھے منع کریں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے خطا تو ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر مجھ سے بھول چوک ہو تو آپ مجھے روکیے، اور اگر آپ سے بھول چوک ہو تو میں آپ کو روکوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پچھلی آیت میں مذکور ان کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کی آپ کہیں تو تفسیر ہے کہ ایک تو وہ جب کوئی برا کام کرتے اس پر ڈٹ جاتے، باز ہی نہیں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، گناہ پر ندامت کرنے کے بجائے کہ نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، افسردہ ہوتے، جیسے دنیا کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں نا، ملول ہوتے ہیں، بہت ملال ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ یار میری اتنی قیمتی چیز گم ہو گئی۔ تو جب گناہ ہو جائے، وقت کو ضائع کر دیں، گناہ کر کے اپنے مالک کو ناراض کر دیں، تو پھر کتنا ملول ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتے تھے، ندامت بالکل نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا کرتے تھے، اس پر اصرار کرتے تھے، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کرتے تھے وہ کہ ایک دوسرے کو برائی سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے نیک لوگ، ان کے علماء کیا سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کا وبال خود ان پر ہوگا، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں نا۔ اب آپ تصور کیجئے، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس فریم آف مائنڈ سے آپ سوچئے کہ دیکھیے کہ میں اور آپ کیا سوچتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ یار اگر کر رہے ہیں، فلاں کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کیا مسئلہ ہے، وہ خود بھگتے گا نا، وہ خود جانے، وہ بھی عاقل بالغ ہے نا، سمجھدار ہے نا، میں اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں، وہ اپنے قبر میں جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی تقریبوں میں شرکت کرتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں، خوشی خوشی کھاتے پیتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کہتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھا اخلاق اور برائی کی جگہ شرکت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو تو آپ سمجھیے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں بات کو۔ بدعت کی محفلوں میں شرکت کرنا، بسا اوقات آپ دیکھیں تو شرکیہ اشعار جہاں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہاں شرکت کرنا، اور جو ہماری تقاریب ہیں وہاں شرکت کرنا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ بے حیائی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، خواتین بے پردہ پھر رہی ہیں، مرد، اب آخر وہ بھی تو ظاہر ہے کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیوی ہے، تو ایسے وہ آزاد تو نہیں ہے کہ مادر بدر آزاد ہے، وہ کوئی تو اس کا سرپرست ہوگا، تو سرپرست کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ بھائی یہ اس کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا آزاد، یہ آزاد پنچھی کی طرح کیوں یہ ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی۔
غور کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ امر بالمعروف کا ایک الگ چیپٹر ہے قرآن و حدیث میں، اور نہی عن المنکر کا بھی الگ سے ایک چیپٹر ہے قرآن و حدیث میں. مطلب یہ ایسی واضح اور کھلی ہوئی صاف بات موجود ہے جس کو یعنی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں بھی، ہمارے دور میں بھی یہی ہے کہ لوگ بھلائی کا حکم تو کر رہے ہیں خوب، لیکن برائی سے منع نہیں کر رہے ہیں. اچھا، فروعات کا بہت زیادہ یعنی چرچا ہے، لیکن اصولیات پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب آئیے دیکھیے، نہیں عن المنکر پر یہاں پر بھی یہ باب ہے پورا باقاعدہ، مسلم شریف میں کتاب الایمان میں ہے، باب و بیان کون النہی، نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، من الایمان وان الایمان یزید و ینقص، یعنی ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا ساتھ میں، پورا یہ باب ہے. حدیث نمبر دیکھیے 177 ہے، یعنی 177، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فلسانی فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کیا ہے؟ خلاف شرع، گناہ کے کام کو دیکھے تو اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، یعنی پہلے تو ہاتھ پکڑ کے روک دے. ٹھیک ہے، اگر طاقت ہے، اختیار ہے تو ہاتھ پکڑ کے روک دے کہ جی نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے کہ نہیں بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے کیا کرے؟ برا جانے، اس کو دل میں برا جانے، دل میں بیزار ہو، دل میں بیزاریت ہو، نفرت ہو، کراہت ہو. اور یہ دل کی جو بیزاری ہے یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. ذالک اضعف الایمان. ٹھیک ہے، سب سے یعنی کمتر درجہ ایمان کیا ہے؟ کہ دل میں بیزاری ہو، دل میں جو ہے ناپسندیدگی ہو. لیکن میں اور آپ سوچیں ذرا کہ میرے اور آپ کے تو دل میں بھی نہیں برا خیال آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے تو دل میں بھی افسردگی نہیں ہوتی، ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نہیں چھلکتے کہ یا الہی اتنا علل اعلان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑتے. دوسری حدیث شریف بھی دیکھ لیجئے، مسلم شریف ہے، کتاب الایمان ہے 179، یہ حدیث نمبر ہے 179. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے، یہ میں آپ کو صرف ترجمہ سناتی ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہوں، یعنی ساتھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں. تو یعنی کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں. تو یہ اکثر کی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے، کچھ نبی اکیلے بھی آئیں گے قیامت کے دن. تو یعنی اکثر کی بات ہے، نہیں کہ اکثریت نبیوں کی ایسی گزری ہے کہ کچھ نہ کچھ، ایک ہی صحیح، دو ہی صحیح، لیکن ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے، اس میں کوئی تعرض نہیں ہے. اور اصحاب نہ ہوں، یعنی حواری اور اصحاب ہوتے ہیں سب نبیوں کے. ٹھیک ہے، تقریباً جو اس کے طریقے پر چلتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ پورے طریقے سے چلتے ہیں اور پوری طریقے سے پیروی کرتے ہیں. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں، یعنی کہتے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں ہیں. جیسے آج نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم آپ پر جان لٹا دیں گے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو یہ سب اس طرح کے اشعار مطلب الفاظ میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
لبیک یا رسول اللہ، ہم جان لٹا دیں گے، ہم سر کٹا دیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. لیکن اگر وہی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تقریبات میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں. وہی لوگ اپنے عہدوں سے کس طرح ناجائز فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہی لوگ خرید و فروخت میں، تجارت میں کس طرح سے دھوکے دے رہے ہوتے ہیں. تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زبان سے کہتے وہ بات ہے جو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. لیکن کہتے جو ہے، کرتے کیا ہے جس کا حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کیا کیا کر رہے ہیں. میلاد کے نام پہ شرکیہ اشعار اور غلو، جو دین میں غلو کرنے کو منع کیا گیا، غلو بے انتہا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاتے 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 کائنات کو کہتے ہیں تصرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے کائنات بنی ہے. اور ایک صاحب نے تو پتہ ہے یہاں تک غلو کرتے کرتے پہنچ گئے کرنے کہ یہ حدیث قدسی ہے، نعوذ باللہ. یعنی ایک کہنا چاہیے من گھڑت حدیث کو انہوں نے حدیث قدسی کہہ دیا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں. تو کبھی یعنی میلاد کے نام پہ یعنی دھوکہ دیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے سوئم اور چہلم کے نام پہ، اور کبھی پتہ نہیں کسی نام سے. مطلب اس کا آپ نا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ خرابیاں ہو چکی ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے جس کا دین میں کوئی حکم نہیں ہے. تب اگر آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منع کہاں ہے. اب کبھی جلوس نکالے جا رہے ہیں تو جلوس ہی نکالے چلے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر. یعنی کوئی انتہا ہی نہیں رہ گئی کہ انسان جائے تو جائے کہاں. کچھ مطلب سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں. تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوتا. تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو کوئی ان نالائقوں سے لڑے ہاتھ سے وہ مومن ہے. یعنی ان سے ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے ہاتھ سے روکے. اور جو کوئی لڑے زبان سے، یعنی زبان سے ان کو یعنی تھوڑے سے تیز الفاظ میں کہے کہ نہیں، ہمارے سامنے تم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرنے دیں گے، دین کے خلاف کوئی بھی کام ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے. تو یعنی جو زبان سے یعنی ان کو برا کہے، ان کی باتوں کو یعنی دور کرے، رد کرے، وہ بھی مومن ہے. اور جو کوئی لڑے ان سے دل سے، ان کو برا جانے، وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دل میں برا جانتے ہیں، دل سے ناپسند کرتے ہیں، تو پھر بھی ایمان ہے، کمزور ترین ایمان ہے لیکن ہے. لیکن اب جو دل میں بھی برا نہیں جانتا وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایمان سے نکلا ہوا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. یہاں دیکھ لیجئے آپ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یعنی اگر دل سے بھی برا نہ جانے تو اس میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. ومن جاہداہم بقلبہ فہو مومن. ٹھیک ہے. تو یہاں یعنی دل کے ساتھ جو معاملہ کرے ایسا تو وہ بھی مومن میں شمار ہوگا. ولیسا وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان نہیں ہے. تو میں اور آپ بھی اپنا چیک کریں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دور میں، ہمارے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا واقعی ہم جا کے آرام سے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، آرام سے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آرام سے ادھر سے ادھر مٹر گشتیاں کرتے ہوئے پھر نہیں رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حال خیریت نہیں لے رہے ہوتے ہیں، کہتے نہیں بہت اچھا آپ نے انتظام کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب، کیا آپ کا ارینجمنٹ ہے، زبردست ہے. خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور خواہ مخواہ کی جھوٹی یا سچی اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب خود آپ بتائیے کہ آپ چیک کیجئے کہ آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. فیصلہ آپ کے ہی پاس ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، میرا اور آپ کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اب اپنے بچوں سے بھی کہنا چاہیے کہ مجبور اور محتاج ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا کریں، شادی بیاہ تقریبات میں پردہ اور پارٹیشن کا انتظام نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے بچے تیار نہیں ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آپ کے سامنے ہے قرآن و حدیث، آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے اور خود دیکھیے کہ آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کی رضا کو، یا اپنے سماج کو اور اپنے بچوں کی خوشی اور دنیا والوں کا ساتھ. جو بھی آپ چاہیں آپ اس کو اختیار کر لیں. آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں چوائس ہے، آپ جس کو چاہیں چوز کر لیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی بھی اور ترمذی وغیرہ دیگر محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاں سے عذاب بھیج دے
پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے اوپر کیسے کیسے کس طرح سے کس انداز سے عذاب نازل ہو رہے ہیں، اور دعائیں کرنے والے بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے کی دعا ہو رہی، اجتماعی دعا ہو رہی، بڑی بڑی دعا ہو رہی، لیکن حالات ہیں کہ بد سے بدتر اور بدترین ہوتے چلے جاتے ہیں. لبئس ما كانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت برا تھا، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ اچھا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے. جو کرنے والے کر گئے وہ تو ظاہر ہے کر گئے، اب وہ اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے کہ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ان کے کام برے تھے، اگر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم وہی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی کوئی اچھے تو نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اور میں کس سے دوستی کر رہے ہیں. اکثر ان میں سے کون ہیں جن سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں، جن سے آپ اپنی جو ہے دل لگی کے سامان کر رہے ہیں، ان میں سے کون ہیں؟ اکثر کا کیا معاملہ ہے کہ وہ کفر پر ہی یعنی ان کا سارا کچھ مدار ہے، اور میں اور آپ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، ان سے بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بڑی امیدیں ان سے لگائے رکھے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کام بھی کوئی اچھا تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی برا ہے جو کچھ انہوں نے کیا، تو انہوں نے اپنے لیے برا ہی کیا. یاد رکھیے کسی کافر سے دوستی نہیں کرنی. حسن سلوک کا موقع ہو یا کوئی رواداری کا موقع ہو تو آپ ضرور کیجئے، لیکن ان سے دوستی ہرگز نہیں کرنی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ناپسند فرمایا اور بیان فرمایا. کبھی انسان کی کوئی بے بسی ہو، کوئی مجبوری ہو، کسی مجبوری کے تحت بے بسی کی وجہ سے، لاچاری اور مجبوری کی وجہ سے کبھی کسی سے ظاہر ہے کہ انسان کو ایسا یعنی کہنا ارادہ دکھانا پڑتا ہے، ایسا اختیار ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم آپ کی بات کو یعنی جیسے کہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے ہم اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مجبور نہیں ہیں، کوئی آپ کو مجبوری لاحق نہیں ہے، تو بہرحال آپ کے لیے کوئی بھی صورت دوستی کی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے اگر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو. اگر مجبوری ہو تو دل میں برا جانتے ہوئے مجبوری کے تحت آپ ٹھیک ہے کہ ان کی بظاہر ایک ظاہری طور پر زبان کی حد تک ان کی ہاں میں ہاں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. کیا بیان کیا اللہ نے؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر، جو اللہ نے اپنے نبی بھیجے، مبعوث فرمائے، یعنی اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ پر اور اپنے نبی پر جو پہلے گزرے، اور جیسے ہم ہیں تو ہم اپنے نبی پر محمد رسول اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ کتاب ہے، ان لوگوں پر تورات اور انجیل ان کے پاس تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، تو اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا واقعی اس پر ایمان ہے، تو کبھی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی قائم نہ کرتے. کیونکہ تورات میں اس کام کو حرام کہا گیا ہے، یا یہ کہ اگر وہ کفار صدق دل سے ایمان لائے ہوتے، نفاق کے مریض نہ ہوتے، تو پھر یہ کبھی ان سے دوستی پیدا نہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ والوں سے دوستی کریں، اللہ والوں کے پاس اپنا دل لگائیں اور ان کے ساتھ اپنی میل ملاقات کو بڑھائیں. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لیکن ان میں اکثر نافرمان ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہیں، اور اس وحی کی جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ کی جو وحی نازل ہوئی ہے، اس نزول اور ان آیات کے وہ مخالف ہیں، اس کے خلاف. وہ اصل میں اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی مرضی کو اپنا دین بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی، اپنی منشا، ان کے خواہشات کا پورا ہونا وہ کہاں پر ممکن ہے؟ وہ کافروں کے پاس ہی ممکن ہے. قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں اس پر تو ممکن نہیں ہے، اس کی موجودگی میں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو
وہ ترجیح دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ لوگ اللہ کی توحید کے دعوے دار تو ہیں، مدعی تو ہیں، اور انبیاء اور رسول کے پیروکار اور دعوے دار، لیکن دوستی یہ ان سے اس لیے رکھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، کس سے دوستی نہیں رکھتے؟ ان لوگوں سے بھی دوستی ہے جو کھلے بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ واضح کر دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوتے تو بھلا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مخلص اہل توحید کے خلاف مشرکوں اور بت پرستوں سے یارانہ گاٹھتے۔ ان آیات مبارکہ میں بہرحال ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں، اور دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث کی ہے، اور وہی دلیل کافی و شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے دوستی کریں، اور دوستی کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ انبیاء کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان بھی کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بیان کر دیا کہ مومنوں کے راستے پہ چلو، بس۔ مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ مومنوں کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے پہ چلیں، اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کسی قسم کا ہمارے لیے اس میں تردد ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ذہن یہ بنانا ہے کہ میری اور آپ کی دوستی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بھی ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیے، آپ دیکھ رہے دنیا میں ساری محبتوں کے ناکامیوں کے آپ انجام آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہوں، یا ماں باپ کے رشتے ہوں، یا بہن بھائیوں کے رشتے ہوں، سب رشتے اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن پھر بھی اصل جو آپ کی وفاداری ہے وہ اپنے آپ کے رب کے ساتھ ہی ہے۔ سارے رشتے اس نے بنائے ہیں، لیکن آپ نے سارے رشتوں کی ناکامیاں بھی دیکھی ہوں گی۔ جو انتہائی پرخلوص رشتے ہیں، اس سے زیادہ پرخلوص رشتے اور ہو نہیں سکتے۔ آپ کسی کی کتنی ہی اچھی دوستی ہو، لیکن لازمی بات ہے کہ ماں باپ کی محبت والی وہ دوستی، وہ پیار، جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے جو محبت والے رشتے میرے رب نے، میرے مالک نے بنائے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اسی کا حق بھی سب سے پہلا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہو جائے ناراض۔ اگر اللہ کے لیے ہماری کوئی ناراضگی ہوئی تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمارا سارا کام بھی وہی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا کسی کی بات کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جو عفو ہے اللہ تعالیٰ، وہیں پر ہم کو پناہ ملتی ہے۔ دیکھیے بیویاں جو ہیں شوہروں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، شوہر بیویوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، ماں باپ سے بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں شادیاں کر لیتی ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، کتنی اس طرح کی یعنی سچی کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اب تو آپ کو کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، حقیقت کی دنیا میں بھی آپ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر شادیاں کر لیتی ہیں، ان بچوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، نہیں دیکھتی ان بچوں کو، والد بھی ماں بھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں، غلط ایڈریس لکھوا دیتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ کتنی بیویاں وفاداری نہیں بلکہ بے وفائی کرتی ہیں، لالچ کرتی ہیں، شوہر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری دوستیاں جو اللہ کے غیر سے ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ ہوتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں مفاد ہوتا ہے، اور پھر اس مفاد کا بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ پھر اس کا مداوع نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی ہو جاتا ہے جب تو پھر ہو جاتا ہے،
اور نئے بچے، نئے جوان جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا، نہیں ہماری محبت تو بہت، یعنی کہنا چاہیے کہ سچی ہے اور بہت یقینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہانی دہرائی جاتی ہے. تو اس لیے آپ قرآن کے سبق پر غور کریں کہ قرآن نے جو بیان کیا وہ حق اور سچ بیان کیا. آپ کی دوستی بھی صرف اللہ کے لیے ہو اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو. اس کے علاوہ جب برائی ہوتی ہوئی دیکھیں آپ تو برائی کو منع کریں. بچوں سے بھی اپنے سمجھائیں، بتائیں کہ نہیں میرے پیارے بچوں، دیکھو اپنے مالک کو ناراض نہ کرو، جو بھی کام کرو ایسا کام کرو کہ آپ کا مالک آپ سے راضی ہو. جبھی آپ کو دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی، ورنہ پھر یہ سب خیالی باتیں ہیں اور کچھ نہیں.